السلام علیکم پیرنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرا یہ ناول بے دردیا آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کر لیا کریں۔ ڈائننگ ہال میں صبح کے ناشتے کا اہتمام تھا۔ حویلی کے تقریباً تمام ہی اہم افراد میں اس کے گرد موجود تھے۔ چائے کے کپوں کی ہلکی سی کھنک اور برتنوں کی آواز کا ساماں ماحول میں خاصی خاموشی تھی۔ امائرا کافی دیر سے اپنی انگلیاں آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ وہ کئی بار کچھ کہنے کے لیے لب کھولتی مگر پھر خاموش ہو جاتی۔ آخر کار اس نے ایک گہری سانس لی۔ دادا سائیں، ہمیں آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی محض پر موجود کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ امائرا کے برابر میں بیٹھی علیزہ نے میز کے نیچے سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا۔ وہ ہماری یونیورسٹی کا اسلام آباد ٹرپ جا رہا ہے، 7 دن کا۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ امائرا کی آواز کچھ مدھم پڑ گئی۔ اسی لمحے سامنے بیٹھے عارض درانی کے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ سے زور سے ٹکرایا۔ حلق کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ٹرپ؟ دادا سائیں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ امائرا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ جی دادا سائیں۔ امائرا بیٹی، تم جانتی ہو ہمارے خاندان کی روایت ایسی نہیں ہے۔ لڑکیوں کا یوں اکیلے دوسرے شہر گھومنا پھرنا ہمیں گوارا نہیں۔ لیکن دادا سائیں، سب جا رہے ہیں، علیزہ نے ہمت کر کر کہا۔ بس، دادا کی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ ہم نے کہہ دیا نا، مطلب نہیں؟ امائرا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ لیکن دادا سائیں۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ علیزہ نے بے بسی سے اپنے بھائی غازیان کی طرف دیکھا جو اب تک خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بھائی غازیان نے نظریں اٹھائیں۔ پلیز کچھ کریں نا، آپ تو جانتے ہیں نا یہ ٹرپ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ آپ بات کریں گے تو دادا سائیں مان جائیں گے۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ غازیان اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا سائیں۔ دادا نے اس کی طرف دیکھا۔ علیزہ اور امائرا اب بچے نہیں رہے کہ ان کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اگر یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ ہے تو انہیں جانے دینا چاہیے۔ میں خود ان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ عارض نے فوراً سے سر اٹھایا۔ ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بھاری آواز ہال میں گونجی۔ ایک بار جو فیصلہ ہو گیا اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ پکنک ہمارے خاندان کے استعداد کا حصہ نہیں ہے۔ علیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن بھائی عارض کی ایک سرد نظر اس پر پڑی تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ غازیان نے عارض کو دیکھا۔ بات صرف ٹرپ کی نہیں ہے عارض، ان کی پڑھائی کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا نا ضرورت نہیں۔ اگر وہ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ غازیان کے لہجے میں بھی اب سختی آ گئی تھی۔ عارض نے کرسی سے ٹیک لگائی اور سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جذباتی ہو کر خاندانی اصولوں کو داؤ پر لگا رہے ہو، اور تم اصولوں کے نام پر ان کی ہر خوشی چھیننا چاہتے ہو۔ ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ امائرا نے گھبرا کر علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی اب سب محسوس کر رہے تھے۔ غازیان ایک قدم آگے بڑھا۔ دادا سائیں سے بات ہو رہی ہے عارض۔ تمہیں اعتراض ہے تو تم اپنی بات کہو، مگر فیصلہ دادا ہی کریں گے۔ عارض کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھا۔ تم شاید بھول رہے ہو غازیان۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آ گیا۔ علیزہ صرف تمہاری بہن نہیں ہے۔ علیزہ کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ عارض کی نظریں سیدھی غازیان پر تھیں۔ وہ مجھ سے منسوب ہونے جا رہی ہے۔
وقت جیسے رک گیا، علیزے کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ امیرا نے حیرت سے پہلے آریز کو دیکھا، پھر علیزے کو۔ کیا؟ اس کی لبوں سے بے اختیار نکلا۔ علیزے جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ منسوخ؟ اس نے دھیمی آواز میں لفظ دہرایا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ اس نے فوراً قاضیان کی طرف دیکھا۔ بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قاضیان کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کی حیرت جھلک آئی، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ آریز نے علیزے کی طرف دیکھا۔ ہاں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی شہر شہر گھومتی پھرے۔ علیزے نے جیسے اپنی سانس روک لی۔ ہونے والی بیوی؟ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹی۔ امیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علیزے؟ مگر علیزے کی نظریں اب صرف آریز پر جمی تھیں۔ کل تک تو اسے خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا، پھر یہ سب کیا تھا؟ قاضیان نے آریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ منسوب ہوئی ہے آریز؟ اس کے لہجے میں ایک ایسی سختی کہ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ ابھی تمہاری ملکیت نہیں بنی۔ آریز نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ اپنے الفاظ سنبھال کر استعمال کرو قاضیان، میں بالکل سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں۔ قاضیان ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اور جب تک وہ میری بہن ہے، اس کی خوشی کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر وہ اس ٹرپ پر جانا چاہتی ہے تو تمہیں اس کی زندگی کے ہر فیصلے پر پہرا دینے کا حق نہیں مل جاتا۔ آریز نے جبڑے بھینچ لیے۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، ابھی تمہاری بیوی نہیں ہے۔ قاضیان نے دوک ٹوک جواب دیا۔ اور سب سے بڑھ کر، وہ ایک انسان ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس پر تم اپنا حق جتاؤ۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اب بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اس بارے میں یہ فیصلہ کب اور کیسے ہو گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں دادا سائیں سے کہا۔ کیا واقعی؟ دادا سائیں نے گہری سانس لی۔ ان کی خاموشی ہی جواب تھی۔ علیزے کے دل پر جیسے ایک ساتھ کئی سوالوں نے دستک دی۔ مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اس بار اس کی آواز میں شکوہ تھا۔ دادا نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی، ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے، لیکن کب؟ جب سب کچھ طے ہو جاتا۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امیرا نے فوراً سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ آریز خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، مگر علیزے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے بے بسی ابھری۔ قاضیان نے دوبارہ دادا کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور احترام سے ان کے گھٹنوں کو چھوا۔ دادا، علیزے اور امیرا کو جانے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں خود ان کی ذمہ داری لوں گا۔ دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے ایک نظر آریز کے غصے سے ٹمٹماتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ ٹھیک ہے۔ ہال میں موجود سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ علیزے اور امیرا ٹرپ پر جا سکتی ہیں۔ امیرا کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ سچ میں؟ دادا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ علیزے نے بھی آنسوؤں کے درمیان ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کے دل میں اب خوشی سے کہیں زیادہ ایک سوال گونج رہا تھا۔ آریز سے میرا رشتہ کب طے ہوا؟ آریز نے اسے دیکھا۔ ایک نظریں چند لمحوں کے لیے علیزے سے ملی۔ علیزے فوراً نظریں چرا گئی۔ آریز کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جبڑا بھینچا اور بغیر کچھ کہے اپنی کرسی پیچھے کی، اور وہ پلٹا تیز تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ ہال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ امیرا نے علیزے کی طرف دیکھا۔ علیزے؟ علیزے نے فوراً سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ابھی کچھ مت کہنا۔
اس کی نظریں اسی دروازے پر جمی تھیں جس سے آریس ابھی ابھی غصے سے باہر گیا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک ساتھ دو احساسات جاگے تھے، حیرت اور خوف۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا گائز۔ اگر پسند آیا ہے تو پلیز اپنا قیمتی ریویو لازمی شیئر کر دیا کریں۔ تھینک یو۔